جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے جو مذاکرات کے لیے امریکہ کی تجاویز ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر بمباری بند نہیں کی جا رہی جو کہ ان کو بند کرنی چاہیے، تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں ان پر بھی میزائل داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو منیر اکرم صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت مسلم ورلڈ میں جو پبلک اوپینین ہے وہ کافی ایران کی سپورٹ میں ہے، لیکن اگر اس وقت ایران نے کم از کم سعودی عرب پر اٹیکس بند نہ کیے تو یہ جو اس کی حمایت ہے، پبلک سپورٹ ہے، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ جی ضرور، میرے خیال میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے لیے سب میں بڑا مسئلہ ہے کہ ایران کے اگر حملے خلیج کے ممالکوں پر جاری رہتے ہیں، نہ صرف یہ امریکن اڈوں پر جو ان کی جو نیشنل فیسلٹیز ہیں، انرجی فیسلٹیز ہیں، آئل فیسلٹیز، اگر ان پہ حملے ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال میں پورے خطے کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اور اس سے امریکہ اور اسرائیل کو ایک کور ملے گا کہ یہ جنگ جاری رکھنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی تو کوشش یہی رہی ہے کہ خلیج کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ میں نہ پڑیں، پر یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جب تک کہ یہ ایرانی اگر میسائلز وغیرہ ان کی سویلین فیسلٹیز کو، آئل فیسلٹیز کو اگر وہاں ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر یہ ہماری کوششیں مشکل ہوتی جائیں گی۔ تو اس پہ ہماری کوشش تو یہی رہی ہے ایران سے کہ جو آپ یہ اس قسم کے حملے نہ کریں، اڈوں تک تو ٹھیک ہے، پر اس قسم کے سویلین فیسلٹیز پہ نہ کریں۔ ایرانیوں کا جو آبجیکٹیو ہے وہ جتنا بھی نقصان گلوبل آئل اکانومی کو پہنچے تو وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ آئل اکانومی جتنی ہے گلف کی اس کو برباد کیا جائے، اس سے اکنامک پین امریکہ کو زیادہ ہوگا اور پھر یہ روکے گا یہ جنگ کو۔ پر یہ کیلکولیشن صحیح رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جی خلیج کے ممالک اس جنگ میں نہ پڑ جائیں۔ اچھا اعجاز چوہدری صاحب، پاکستان نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی تو فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ مسلم کنٹریز آپس میں لڑیں، لیکن کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ آپ کے خیال میں یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، اور اگر کامیابی نہیں ہوتی تو کیا ایسی صورت میں پھر ایران کے لیے مسائل نہیں پیدا ہوں گے؟ جی کسی حد تک ہوں گے۔ میں ابھی ایک دوست میرے آئے تھے یو اے ای سے، ابھی آئے ہیں جی، بڑے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں، تو اب سیولین ایریاز میں ان کو بالکل کوئی پتہ نہیں چل رہا جنگ کا۔ اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جنگ جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہے، اور ہمیں کبھی کبھار جنگ کی اس کی آواز آتی ہے، اور جہاں کہیں ڈبری یا کوئی گرے تو فوراً اس کی صفائی کر دی جاتی ہے، مکمل انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے۔ جی، لیکن یہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ کیا خلیجی ریاستیں جنگ میں شامل ہو سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل شامل نہیں ہوں گی۔ اچھا کیا انہوں نے ابھی تک ریسٹرینٹ دکھائی ہے۔ جس دن یہ شامل ہوئیں اس دن ان کے سیولین ایریاز بھی اس بمباری میں آ جائیں گے، اور جو رہا سہا ان کی رہی سہی ساکھ ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی ساری۔ جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، دیکھیں یو اے ای کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ اتنا زیادہ گٹھ جوڑ کر لیا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے، اور بحرین میں بھی کافی زیادہ انہوں نے بھی اپنے تعلقات گاڑے کر لیے تھے، لیکن سعودی عرب نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے میرے خیال میں پاکستان کی یہ ایڈوائس ٹھیک ہے ایران کو کہ آپ سعودی عرب تک حملہ نہ کریں، جی، کیونکہ اگر خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب شامل ہو جائے تو جنگ کا دائرہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ ایران کے لیے بھی شاید اس کو سنبھالنا مشکل ہو۔ نہیں، یہ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور
ظاہری بات ہے کہ اگر اب ہمارا دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے تو ابھی تک تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، تو اگر ایران کی طرف سے سعودی عرب پر میزائل مارنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، ڈرونز بھیجنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی صورت میں پھر پاکستان جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل چوائس ہوگی؟ اس نے ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ تو پاکستان کا کوئی ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے لیے سب سے بہتر جو خدمت ہم کریں گے جی اس ایگریمنٹ کے حوالے سے، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ، جی وہ یہ ہوگی کہ ایران کو کنونس کریں کہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، جائے کہ ہم اپنے جا کے ٹروپس وہاں پہ کھڑے کر دیں اور آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگیں۔ میرا خیال ہے سعودی بھی یہ نہیں چاہیں گے، اور پاکستان ان کی جو جنگ ہے، یہ دیکھیں اس ایگریمنٹ یہ ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے، ہم ان کی حفاظت کے لیے تو کام کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے، خصوصاً حرمین شریفین کے لیے، لیکن ان کی جنگ ایران کے اوپر مسلط اگر کرتے ہیں تو اس میں شمولیت اس معاہدے کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ تو چنانچہ پاکستان نے درست روش لی ہے کہ اس کو امن کی طرف لے کے جایا جائے رادر دین کہ جنگ کے شعلے اور بھڑکائے جائیں۔ تو اس وقت پاکستان کو صرف یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی غلط فہمی دور ہو، اور اس میں بھی ترکی اور ایجپٹ کو رول پلے کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس میں سر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے منیر اکرم صاحب کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ بھی بات کی، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود ایکس پر ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کا اعلان کیا، اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ ریسیوڈ اے کال فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہیڈ اے یوزفل ایکسچینج آف ویوز آن دی سچویشن ان ویسٹ ایشیا. انڈیا سپورٹس ڈی ایسکلیشن اینڈ ریسٹوریشن آف پیس ایٹ دا ارلیسٹ, ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world. We agreed to stay in touch regarding efforts towards peace and stability. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کو اس وقت مودی صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا اتنا ضروری کیوں محسوس ہوا؟ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو کال ہے یہ ہندوستانیوں نے انسٹیگیٹ کیا ہوگا. انہوں نے میسج بھیجے ہوں گے کہ جی ہم سے بھی بات کریں, ہمیں باہر نہ رکھیں, کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان آ گیا ہے, پاکستان کا اس میں کوئی رول ہے وہ کوئی, تو ہندوستان میں تو جلن آ جاتی ہے نا, بالکل جیسے پاکستان کا نام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے یہ کال انسٹیگیٹ کروایا ہوگا, اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہوگا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں ہندوستان سے. ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اسرائیل کا بڑا دوست ہے, تو ان سے یعنی بات کرنا اپنی جگہ سمجھ آتی ہے, کیوں ان سے بات کر لیں. پر وہ یعنی کہ وہ جو بات چیت جو بھی ہوگی وہ میرے خیال میں کوئی پیسفل سلوشن کی طرف بات چیت نہیں ہے. ہندوستان تو بالکل ابھی الائیڈ ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو دنیا جو ہے اس کا فوکس ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہیں, اور یہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ ہے جس کے شعلے پورے گلف میں پھیل چکے ہیں. دوسری طرف بھارت کی جو عدالتیں ہیں وہ جو کشمیری خواتین ہیں اور جو کشمیری رہنما بھارت کی جیلوں میں بند ہیں ان کو لمبی لمبی سزائیں دے رہے ہیں. تو بھارت نے آسیہ اندرابی صاحبہ اور ان کے سمیت 2 دیگر خواتین کو 30 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اور نئی دلی کی جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید, جبکہ ان کی 2 ساتھیوں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو 30 سال قید کی سزا دی ہے. اور آسیہ اندرابی 2018 میں ان کو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا تھا. آسیہ اندرابی 8 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں, جبکہ مجموعی طور پہ 15 سال سے مختلف جیلوں میں ہیں. اور فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین بھی 9 سال سے دلی کی تہاڑ جیل میں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آسیہ اندرابی کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر قاسم فختو, وہ پچھلے 35 سال سے انڈیا کی مختلف جیلوں میں ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ نظر انداز ہو رہا ہے, اور اس پہ پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ 27-28 سال
سزا کاٹ کر تو نوبل پیس پرائز کے مستحق ٹھہرائے گئے تھے. یہاں پہ 35 سال سے کشمیری رہنما جو ہیں وہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں اور دنیا میں کسی کو نہیں پتہ کہ یہ 35 سال سے جیلوں میں ہیں.